شہریار صاحب نے نظمیں بھی کہی ہیں، غزلیں بھی کہی ہیں۔ شہریار پر اگر ناول لکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ناول ہو سکتا ہے، یا شہریار ناول کے بہت اچھے کردار کی حیثیت سے سامنے آ سکتے ہیں۔ اور شہریار ان سب میں بڑے شاعروں میں سے اسی لیے ابھر کے آئے ہیں کیونکہ یہ اپنی روایت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے شاعری کے ذریعے سے بھی اسی کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے گھر کے لوگ بعد میں پہنچتے ہیں، شہریار پہلے پہنچتے ہیں۔ ہم جب شہریار کا ذکر کرتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم صرف ان کی غزل کا ذکر کر رہے ہیں۔ شہریار کی پیدائش 16 جون 1936 کو ضلع بریلی کے ایک چھوٹے سے گاؤں آولا میں ہوئی۔ وہ ایک متوسط خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد پولیس انسپکٹر تھے۔ شہریار کی ابتدائی تعلیم ہردوئی میں ہوئی۔ 1948 میں والد کے ساتھ وہ علی گڑھ آئے اور 1954 میں ہائی اسکول پاس کیا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری لی۔ وہیں پر اردو شعبے میں بحیثیت لیکچرر ان کا تقرر ہوا اور پھر وہ کامیابی اور شہرت کی منزلیں طے کرتے رہے۔ جمع کرتے رہے جو اپنے کو ذرہ ذرہ، وہ یہ کیا جانے بکھرنے میں سکون کتنا ہے۔ امید سے کم چشمے خریدار میں آئے، امید سے کم چشمے خریدار میں آئے، ہم لوگ ذرا دیر سے بازار میں آئے۔ یہ بات تو سچ ہے کہ آپ ذرا دیر سے آئے، اور جیسے ہی آپ کی آمد ہوئی فلمی دنیا میں ایک نئی جان آ گئی۔ فلمی دنیا میں عمدہ گیتوں کی روشنی پھیل گئی اور زندگی سے قریب گیت و غزلیں ملی، ان شاعروں سے مختلف جو خوابوں کی دنیا سجا کر انہی بھول بھلائیوں میں سبھی کو رکھا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے گیتوں، غزلوں اور شعروں سے دنیا ادب کو حقیقت سے روشناس کروایا۔ آپ نے کہیں کہا کہ مستقبل کے خواب دیکھنا عادت ہے میری، مستقبل کے خواب دیکھنا عادت ہے میری، دنیا کو کوئی سمجھا دے مجھ سے نہ گھبرائے۔ ایسے شعر اور ایسے گیت آپ نے فلمی دنیا کو دیے ہیں جو کبھی بھلانے سے بھی بھولے نہیں جاتے۔ میرے والد پولیس میں تھے، آولا ضلع بریلی میں ان کا پوسٹنگ تھا۔ وہاں پر 16 جون 1936 کو میں پیدا ہوا۔ یہ سرٹیفکیٹ ایج ہے، میری عمر کچھ بڑھا کے لکھوائی گئی۔ میری بسم اللہ جو ہمارے وہاں پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی کہ پڑھنے لکھنے جب شروع ہوتا تھا تو بسم اللہ کرائی جاتی تھی، تو یہ بہڑی میں، یہ بھی ضلع بریلی میں ہے، وہاں بسم اللہ ہوئی اور وہاں کے پرائمری اسکول میں بھیج دیا گیا۔ لیکن میرے والد سن 45 میں ریٹائر ہو گئے۔ میرے بڑے بھائی صاحب وہ بھی پولیس میں تھے، تو میں ہردوئی چلا گیا۔ بینی گنج ایک قصبہ ہے، وہاں پر میری پرائمری ایجوکیشن ہوئی اور درجہ 4 میں نے وہاں سے پاس کیا۔ پھر ہردوئی آ گیا اور وہاں 6ٹھی میں داخلہ ہوا۔ 4 جماعت تک تو میں ظاہر ہندوستانی میڈیم سے پڑھتا رہا، وہاں پر انگریزی میڈیم تھا گورنمنٹ اسکول میں، تو بہرحال مجھے تھوڑی دشواریاں ہوئیں۔ پھر میرے بھائی صاحب کا پھر ٹرانسفر ہو گیا تو میں علی گڑھ آ گیا۔ شہریار 1948 میں علی گڑھ تشریف لائے۔ آج پورے 60 سال ہو چکے ہیں۔ ان 60 سالوں میں وہ ایک ہر دل عزیز پروفیسر اور زندہ دل حقیقت گو شاعر اور ایک بین الاقوامی شخصیت کی طرح ظہور میں آئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی چیزیں دیکھیں اور ان کی شخصیت کو ابھارنے میں خلیل الرحمن اعظمی کی بڑی کاوشیں تھیں۔ مجھے اپنے خاندان میں یا اور بہت سے جو ذرائع ہیں ان میں کہیں بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ کسی کو شعر و ادب سے کوئی دلچسپی تھی۔ انٹرمیڈیٹ میں جب میرے والد صاحب نے چاہا کہ مجھے بھی تھانے دار بنائیں اور میں نے کچھ اتفاق نہیں کیا تو مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور میری
دوستی خلیل الرحمن اعظمی جو میرے استاد تھے ان سے ہو گئی اور میں ان کے ساتھ رہنے لگا. اس وقت تک شاعری وغیرہ سے مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. پھر اچانک میری زندگی میں ایک موڑ آیا اور میں نے شعر کہنا شروع کیا. بی اے میں باقاعدہ شعر کہنے لگا اور جو شعر کی اور ریکوائرمنٹ ہے میٹر وغیرہ یہ سب مجھے نہیں آتا. بس میں کچھ سمجھتا ہوں گاڈ گفٹیڈ ہے کہ میرے کان جو ہیں وہ میٹر کی پابندی کرتے ہیں اور کوئی مجھ سے لغزش عام طور سے نہیں ہوتی. اخلاق محمد خان شہریار میں خداداد صلاحیتیں موجود ہیں. انہوں نے جو کہا وہ شعر بن گئے، غزل ہو گئی، نظم بن گئی. اردو سوسائٹی جو ہے اس کا سیکرٹری رہا، علی گڑھ میگزین جو بہت پریسٹیجیس چیز ہے اس کا ایڈیٹر رہا، اور ایم اے کے رزلٹ سے پہلے ہی مجھے انجمن ترقی اردو ہند میں لٹریری اسسٹنٹ کی جگہ مل گئی اور اس کے بعد مجھے فیلوشپ UGC فیلوشپ مل گیا. میں پھر ریسرچ کرنے لگا. ریسرچ کا زمانہ بڑی آزادی کا زمانہ تھا تو شعر کہنے کے علاوہ کوئی بہت زیادہ دلچسپی مجھے کسی اور چیز میں نہیں تھی. میں نے جو کام بھی کیا وہ جنون کی حد تک کیا، مطلب اس کو پوری فل کنسنٹریشن کے ساتھ. اور اس کے رزلٹ بھی اتفاق بات ہے کہ رزلٹ میرے بہت فیوریبل نکلتے رہے تو مجھے حوصلہ بھی ملتا رہا. سن 65 میں میرا پہلا کلیکشن چھپا اسم اعظم کے نام سے، جس کو ادبی حلقوں میں بہت سراہا گیا. شہریار زندگی اور شاعری دونوں میں کم بیانی کے قائل ہیں. ان کی نظمیں اس سوچ کی ترجمانی کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان نظموں کا شمار اردو کی بڑی نظموں میں ہوتا ہے جو بیرونی ملک میں بھی اپنا اثر رکھتی ہیں. ہندوستان میں ان نظموں کو یونیورسٹی کے نصاب میں بھی شامل کیا گیا ہے. انہیں نامور دانشور ادیب صحافی خوشونت سنگھ اعلیٰ پیمانے کی نظمیں گردانتے ہیں. شہریار کے کلام کے ایک اچھے انتخاب کا قابل قدر انگریزی میں ترجمہ رخشندہ جلیل نے کیا ہے، جو کتابی شکل میں 2004 میں تھرو دا کلوز ڈور وے کے نام سے چھپا. میں لیکچرر بھی شاعری کی وجہ سے ہوا، پھر ریڈر بھی میں شاعری کی وجہ سے ہوا، پروفیسر بھی میں شاعری کی وجہ سے ہوا. 85 میں میرا چوتھا کلیکشن خواب کا دربند ہے شائع ہوا، جس پر مجھ کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا. نہ صرف ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بلکہ کئی بہت بڑے بڑے ایوارڈز شہریار کو ملے. جتنے بھی ایوارڈز ان کو دیے گئے وہ ایوارڈ ان کی شخصیت کے سامنے بونے لگنے لگے. ان کے مجموعے یوں تو کئی شائع ہوئے، لیکن 1985 میں ان کا چوتھا شعری مجموعہ خواب کا در بند ہے شائع ہوا. یہ 49 نظموں اور 71 غزلوں پر مشتمل ہے. اس مجموعے پر انہیں 1987 میں ساہتیہ اکیڈمی نے اپنے معتبر انعام اقبال سمان سے نوازا اور بھاشا سمیتی بہار نے یحییٰ میتری ایوارڈ سے نوازا. اس کتاب کا انگریزی ترجمہ کینیڈین مشاعر لیزلی ریون نے 1990 میں کیا تھا. اس کے علاوہ شہریار کی 1995 میں نیند کی کرچیں، 2001 میں حاصل سیر جہاں اور 2004 میں شام ہونے والی ہے مجموعے منظر عام پر آئے. ان مجموعے کے ہندی رسم الخط میں 8 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. اس بہترین کلام کے تراجم فرانسیسی، جرمن، روسی، مراٹھی، بنگالی، تیلگو، انگریزی زبان میں بھی ہو چکے ہیں. اتنے مجموعے اور اتنے ایوارڈز ملنے کے باوجود بھی وہ ایک عام اور پرسکون شخصیت ہیں. شہریار صاحب نظم اور غزل دونوں پر یکساں قدرت رکھتے ہیں اور اس وقت بلا شبہ ہندوستان اور پاکستان میں پورے بر صغیر میں ان کی حیثیت سب سے نمایاں ہے بحیثیت شاعر کے، اور اس میں کوئی کلام نہیں، دو رائے بھی نہیں. ان کی شخصیت کا جو دوسرا پہلو ہے، جو ایک مشفق استاد کی حیثیت سے ہم لوگ ان کے شاگردوں میں ہیں اور ان کی سبکدوشی کو تقریباً اچھا خاصا عرصہ گزر گیا،
لیکن جب بھی کوئی مسئلہ علمی ادبی درپیش ہوتا ہے تو ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ اپنے نیک مشوروں سے، مفید مشوروں سے نوازتے ہیں. زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے. شہریار کی شاعری میں ہمیں آج کے نوجوانوں کی ذہنی کشمکش اور جدوجہد کا عکس نظر آتا ہے. بے نیازی ان کی شخصیت اور شاعری کی خاص پہچان رہی ہے. انہیں اس کی فکر نہیں ہوتی کہ ان کے شعر میں پیغام یا فیصلے ہوں، بلکہ اس میں روحانی کرب اور نفسیاتی کشمکش کا اظہار ملتا ہے. جہاں وہ سکھ دکھ کے مختصر لمحوں میں زندگی کے اصل چہروں کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی شاعری میں ایک ایسے انکسار نے جگہ پائی جو وقار اور تمکنت کا حامل تو ہے لیکن تکبر کا نہیں. 50 سال تقریباً، پوری نصف صدی بہت سرگرمی کے ساتھ بڑی ایکٹیو سروس کی، نہ صرف ملازمت کے نام پہ بلکہ ادب کی خدمت کے نام پر بھی. پروفیسر شہریار بحیثیت ایک شاعر کے بہت بروقت پوری اردو دنیا میں متعارف ہو گئے تھے، اور شاید وہ لیکچرر بھی نہیں ہوئے تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اس وقت سے ہی ان کو ایک معتبر اور مستند شاعر کی حیثیت دی جانے لگی تھی. شہریار صاحب نے نظمیں بھی کہی ہیں، غزلیں بھی کہی ہیں. ان کے مجموعہ کلام لگاتار آتے رہے اور رسالوں میں ان کے مضامین، ان کی شاعری مسلسل چھپتی رہی. اس لیے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ شہریار نے اپنا اظہار اور اپنے مدعاؤں کو بیان کرنے کے لیے صرف شاعری کا وسیلہ اختیار نہیں کیا، بلکہ جہاں کہیں ضرورت ہوئی صحافت کے نام سے اور جرنلزم کے نام سے بھی انہوں نے مختلف اوقات میں مختلف کالمز لکھے، مختلف صفحے اخبارات میں یا رسالوں میں لکھتے رہے. اس کے علاوہ ایک اچھے استاد کے طور پر وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں نہ صرف شاعری کے استاد کے طور پہ بلکہ فکشن کے استاد کے طور پر بھی بڑے متعارف رہے اور بڑے منظور نظر بھی رہے. شہریار شاعری میں جو مقام انہوں نے حاصل کیا اس کی تو پذیرائی ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے اور غالب ایوارڈ کی طرف سے اور ہندوستان کے دوسرے ایوارڈ کی طرف سے اور پوری دنیا میں جو سیمینار اور مشاعرے ہوتے ہیں اس کی طرف سے کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو خدمات یہاں بحیثیت استاد کے انجام دی تھی اس کی پذیرائی صحیح معنوں میں علی گڑھ یونیورسٹی کے ذریعے سے کی گئی تھی. وہ یہ کہ بحیثیت ایک اچھے استاد کے ہمیشہ متعارف بھی رہے اور مشہور بھی رہے. شہریار کی شخصیت نے نہ صرف عام لوگوں کو بلکہ ساتھی شعراء کو بھی بہت متاثر کیا. کئی شاعروں نے ان پر نظمیں، گیت اور شعر لکھے. اس کی کئی وجوہات ہیں. عموماً ایک شاعر دوسرے شاعر کی تعریف بہت کم کرتا ہے، لیکن شہریار کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ شہریار اپنے پروفیسری کے دور میں ایک شفیق استاد رہے اور مشاعروں میں اپنے ساتھی شعراء کے ساتھ ہمیشہ مخلصی سے پیش آئے. علی گڑھ کا جو ایک پورا ماحول تھا وہ ایک ٹریڈیشنل ماحول تھا، ایک پوری روایت تھی. اس میں خلیل الرحمن اعظمی تھے، جذبی صاحب تھے، خورشید الاسلام تھے. یہ سب اردو شاعری کی روایت سے جڑے ہوئے شاعروں میں سے تھے، اور شہریار ان سب میں بڑے شاعروں میں سے اسی لیے ابھر کے آئے ہیں کیونکہ یہ اپنی روایت سے جڑے ہوئے ہیں، تہذیب سے جڑے ہوئے ہیں، اردو شاعری کے اردو کلچر سے پورے جڑے ہوئے ہیں. اس لیے پوری شاعری ان کی جو ہے ہمارے سامنے ایک ہماری سمجھ میں بھی آتی ہے، ہمیں لطف بھی دیتی ہے اور ایک نئے منظرنامے کی تعمیر کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ صاحب وہ ٹریڈیشن سے جڑے ہوئے ہیں تو ٹریڈیشنل شاعری ہوں گے. شاعر ٹریڈیشن سے جڑے ہوئے ضرور ہیں لیکن وہ بالکل ڈیفرنٹ شاعر ہیں، مختلف شاعر ہیں. یہاں کیا ہے؟ برہنہ تیرگی ہے، خلا ہے، آہٹیں ہیں، تشنگی ہے. شہریار روایتی شاعر ضرور ہیں لیکن ان کا انہیں کئی توصیف ناموں سے نوازا گیا اور کئی مشاعرے ان پر ختم ہوئے اور کئی شاعروں نے تہنیتی خطات لکھے. انڈو پاک کے ایک عظیم مشاعرے میں برے صغیر میں انہیں سب سے بڑے شاعر کا خطاب بھی دیا جا چکا ہے. اس سے بھی شہریار کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور میں ادب کو ایک سوشل کمٹمنٹ کے لیے ضروری سمجھتا ہوں اور زندگی سے اس کا بہت گہرا تعلق سمجھتا ہوں.
میں شاعری صرف اپنے مسائل کو اس میں پیش نہیں کرتا، بلکہ سماج، معاشرہ، دنیا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی گھٹنا گھٹی جاری ہے دنیا میں، ان سب کا اثر مجھ پر ہوتا ہے، اور میں شاعرانہ انداز میں اس پر اپنے ریئیکشنز کا اظہار کرتا ہوں۔ شہریار دنیا میں ہونے والے واقعات سے متاثر ہو کر شعر کہتے ہیں، اپنے لیے نہیں، یہ آج بھی حالات اور کرداروں کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ شہریار خود ناول کا کردار بن سکتے ہیں، اور ناول میں جس طرح کا آدمی چاہیے، جس طرح کا پازیٹیو کردار چاہیے آج کے سماج کے لیے، آج کے معاشرے کے لیے، اور ورسٹائل کردار، یعنی ایسا نہیں کہ سپاٹ کردار ہو۔ شہریار صاحب کے اندر پیچیدگیاں بہت ہیں، لیکن ان پیچیدگیوں میں طرح طرح کی خوبیاں ہیں، طرح طرح کی باریکیاں ہیں۔ تو شہریار پر اگر ناول لکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ناول ہو سکتا ہے، یا شہریار ناول کے بہت اچھے کردار کی حیثیت سے سامنے آ سکتے ہیں۔ ایسا کردار جو دنیا کو روشنی دیتا ہے، جو رہنمائی کا کام کرتا ہے، جو مثبت رویے رکھتا ہے اور انسانوں کو مثبت طریقے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، پرووک کرتا ہے۔ مجھے بھی کسی شاعر کا شعر یاد آ گیا کہ جن کے ہونٹوں پہ ہنسی، پاؤں میں چھالے ہوں گے، ہاں وہی لوگ تیرے چاہنے والے ہوں گے۔ واقعی شہریار کی شخصیت ہی کچھ ایسی ہے کہ ہر ایک کی سمجھ سے پرے ہے۔ جہاں پہ بھی ایک آدمی کام کرتا ہے، وہ کام کرتے اس جگہ ایک دو چیزوں میں امپورٹنس رہتا، یہ کیا کہ وہ جگہ کے وجہ سے، نہیں تو وہ ادارے کے وجہ سے ایک آدمی کو نام پہچانا جاتا، اور دوسرا کیا کہ آدمی کی وجہ سے ادارہ پہچانا جاتا۔ وہ چیز میں ہمیں لینا ہے تو شہریار صاحب کے وجہ سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بہت نیشنل انٹرنیشنل میں بھی اچھا جانا مانا ایک یونیورسٹی جیسا اسٹیبلش ہوا۔ کیوں بول تو ان کی وجہ سے وہ جیسے لوگ بہت لوگ یہاں پہ ہے، ویسے جیسے لوگوں کی وجہ سے بھی یہ ہمارا یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جانا مانا جاتا ہے۔ اس لیے ان کا تو میں اسی لیے ان کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ ایک اچھے انسان ہے، اچھے دوستی نبھاتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ جانتے ہیں علی گڑھ کے بارے میں، علی گڑھ میں کئی دنگے فسادیں ہوتے رہتے، پھر اس کے باوجود بھی انہوں نے کھڑے ہو کے دیکھیے ایسا نہیں رہنا، بھائی چارے سے رہنا ہے، ہمیں لوگ سب یہ کہ ہندو مسلم یہ سکھ عیسائی سب لوگ ہمیں بھائی بھائی جیسے ہے بول کے جیسا پیغام لے کے لوگوں کے پاس جاتے، ان کے شاعری کے ذریعے سے بھی اسی کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے۔ شہریار کو سابقہ صدر ہندوستان گیانی ذیل سنگھ، لوک سبھا ادھیکش بلرام جھاکر نے ایوارڈز دیے۔ بڑے بڑے اسکالر، پنڈت، تیلگو شاعر، ہندی کوی، سبھی سے ان کی اچھی دوستی اور ملاقات ہے۔ وہ بنا کسی مذہب و ملت کے ہر ایک سے اپنے تعلقات بنائے رکھتے ہیں۔ ان کا اپنا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنا مصرف کے کوئی چیز نہیں بنائی ہے۔ ویسے کھلاڑیوں، مصنفوں، گلوکاروں، سنگیت کاروں اور شاعروں کو کسی حد میں نہیں باندھا جاتا، سرحدیں انہیں نہیں روک سکتی۔ اس لیے شہریار ہمارے پڑوسی دیش پاکستان میں بھی کافی مقبول ہیں۔ وہ جو پیاسے تھے سمندر سے بھی پیاسے لوٹے، ان سے پوچھو کہ شرابوں میں فسوں کتنا ہے۔ تو شراب کے پیچھے دوڑنے کا کام جو ہے وہ ہم لوگ کرتے رہے ہیں۔ منحرف خوابوں سے ہوئے جب لوگ، جاگیں یا سوئیں سب برابر ہے۔ یا ایک چھوٹی سی نظم ہے میری، مائل بکرم ہے راتیں، آنکھوں سے کہو اب مانگیں، خوابوں کے سوا جو چاہیں۔ شاعر یا جتنے بھی آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ اس دنیا کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کمیاں ہیں اس دنیا میں اور دنیا بہتر ہو جائے۔ ہر زمانے میں ہم کسی اور زمانے کے خواب دیکھنے والے لوگ ہیں، اور یہ ایسے لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی دیکھیے، محسوس کرنا بیسک چیز ہے کہ آپ پہلے کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں، بھوک کو محسوس کرتے ہیں، بدبو کو محسوس کرتے ہیں، پھر اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو محسوس کرنے کا آلہ زبان ہے۔ شاعر جو ہے زبان میں وہ طاقت پیدا کرتا ہے، اس میں وہ دھار پیدا کرتا ہے جس سے لوگ محسوس کرنا شروع کریں، اپنے آس پاس کی دنیا میں جو خرابیاں ہیں ان کو محسوس کریں۔ تو شاعری بیکار لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ ایک دنیا ایسی آ جائے جو بہت مکمل ہو، ہر طرح سے برائیوں سے خراب ہو، اچھی ویلیوز ہوں، اس میں ہر شخص کو برابر مواقع ملیں، کوئی ڈسکرمنیشن
نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، نفرت، حسد، جو بھی اسفل جذبات ہیں، برے جذبات ہیں انسان کے، ان کو ختم کیا جائے اور لوگوں میں محبت کرنے کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے گھر کے لوگ بعد میں پہنچتے ہیں، شہریار پہلے پہنچتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جب ہم لوگ پہنچے اور ہم لوگوں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ گھر کے لوگ تو ابھی نہیں آئے ہیں، لیکن شہریار صاحب آئے تھے اور ڈاکٹر کو دکھا کر وہ چلے گئے تھے۔ اس طرح سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ شہریار صاحب کی حیثیت علی گڑھ میں ایک ایسے انسان کی ہے جن کے ہونے سے ہمیں عافیت کا اور اپنے تحفظ کا احساس ہوتا ہے، اور جن کے اگر 2 دن کے لیے بھی وہ باہر چلے جائیں تو ہم لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ علی گڑھ میں ہم بے سہارا ہو گئے۔ یوں تو شہریار میں خوبیوں کی کمی نہیں ہے، ان کے ساتھی، دوست اور جاننے والے سبھی کا کہنا ہے کہ وہ بہت ہی جذباتی ہیں، ہر ایک کی مدد کرنا انہیں بہت پسند ہے۔ وہ بحث و مباحثے میں نہیں پڑنا چاہتے، بلکہ سب کو خوش دیکھنے کی خواہش ہمیشہ ان کے دل میں رہتی ہے۔ اپنے یہی جذبات انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ساری دنیا میں پھیلا دیے۔ اردو نے زندگی کے جو پورا تصور ہے اس کو یعنی طاقت اس میں موجود ہے اردو میں، اور ہمیں ادب کا مطالعہ کرتے وقت اتنا ہی سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اردو بالکل ماڈرن زبان ہے، شہر کی زبان ہے، اور جتنا ماڈرنائز اردو والا ہوگا اتنا ہی وہ اردو کا حق ادا کرے گا۔ اردو پڑھنے والے کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ سیاست سے، سماج سے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بے خبر ہے، تو بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ اخبار بھی پڑھنا چاہیے، دوسری ایکٹیویٹیز، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بھی شریک ہونا چاہیے، ہر طرح سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، زندگی سے وڈرا نہیں کرنا چاہیے، زندگی میں شامل ہونا چاہیے۔ اگر آپ زندگی میں شامل ہوں گے تبھی ادب کی جو میننگ فل ہونا ہے اس کا وہ اسٹیبلش ہوگا۔ تو ادب کا مطالعہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم زندگی سے بہت دور ہو رہے ہیں، بلکہ زندگی سے ہم قریب ہو رہے ہیں، اور یہ قربت بہت دیر پا ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ ویلیوز کے بلبوتے پہ ہوتی ہے۔ تہذیبی، ادبی اور فلمی دنیا میں ایک ہلچل اور تہلکہ مچانے والی شخصیت اگر کوئی ہے تو سوائے شہریار کے اور کوئی نہیں۔ محبت، خلوص، بے لوث انسانی خدمت کا جذبہ، اپنے شاگردوں کے لیے شفیق استاد، دوستوں اور احبابوں کے لیے جاں نثاری، اور ساتھی شعراء کے لیے تصحیح کرنے والے کی طرح جو شخصیت آج علی گڑھ میں موجود ہے وہ ہے کنور اخلاق محمد خان شہریار۔ مظفر علی، جنہوں نے پہلی فلم گمن میں میری 2 غزلیں، عجیب سانحہ مجھ پر گزر گیا یارو، میں اپنے سائے سے کل رات ڈر گیا یارو، عجیب سانحہ مجھ پر گزر گیا یارو، عجیب سانحہ مجھ پر گزر گیا یارو، میں اپنے سائے سے، میں اپنے سائے سے کل رات ڈر گیا یارو۔ یا سینے میں جلن آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے، اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے، یہ سینے میں جلن آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے، سینے میں جلن آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے، اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے، اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے۔ لیے پھر اس کے بعد امراؤ جان فلم، اس کے گانے میں نے لکھے، اوپر والے کی مہربانی یا کرم کہیے کہ وہ اتنے یعنی کامیاب ہوئے کہ دنیا میں جو بھی فلم دیکھتا ہے اس نے وہ فلم ضرور دیکھی ہے، اور بہت سے لوگوں نے تو بار بار دیکھا ہے۔ بے چیز
बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। तो हर काम जो इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में मदद करे वो मसरफ़ का है और उस आदमी की अहमियत है। तो अगर कोई काम इस काबिल है कि किया जाए तो उसको मेहनत से किया जाए और उसमें एक्सेल करने की कोशिश की जाए। ये ज़माना जो है मीडियोकर का और मतलब एवरेज वाले लोगों का नहीं है, इसमें एक्सेलेंस बहुत ज़रूरी है। जिस मैदान में भी जाएं आप, और ये आपको ढूंढना है कि आप में काहे में आप एक्सेलेंस पैदा कर सकते हैं। और ऐसा कोई काम दुनिया का नहीं है जो हर मतलब आदमी कर ना सके, लेकिन हर आदमी को अलग अलग सलाहियतें मिली हैं। बहुत से काम दूसरा कर सकता है, तीसरा आदमी नहीं कर सकता। तो अपनी सलाहियतों को खुद तलाश करना चाहिए और उसको फिर जितना भी उसके लिए मेहनत हो सकती है वो मेहनत, कॉम्पिटेंस ज़रूर पैदा करना चाहिए उसके लिए।